الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ بلد کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس سورت کی تفسیر اور تشریح چند ہفتے پہلے میں نے شروع کی تھی. بیچ میں سفر کی وجہ سے وقفہ آ گیا. اس کے ابتدائی حصے کی تفسیر پہلے عرض کر چکا ہوں، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں انسان کو اس بات پر متنبہ فرمایا ہے کہ اس کی پوری زندگی مختلف قسم کی مشقتوں میں گزرتی ہے. ہم نے پیدا ہی اس طرح کیا ہے اس کو کہ اس کی زندگی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک مختلف قسم کی مشقتوں میں اس کو گزارنی ہوتی ہے. یعنی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے، چاہے کتنا بڑا مالدار ہو، کتنا صاحب منصب ہو، صاحب اقتدار ہو، کہ ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہو. جو اس کی خواہش ہو وہ ضرور پوری ہو جاتی ہو. بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں، پوری نہیں ہوتی. بہت سے کام کرنا چاہتا ہے لیکن راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، مشکلات آتی ہیں. تو ہم نے انسان کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے کہ اس پر طرح طرح کی مشقتیں گزرتی ہیں، جس سے کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو مفر نہیں ہے. تو جب مشقتیں اٹھانی ہی ہیں اور اپنی خواہشات کے خلاف بہت سے کام برداشت کرنے ہی ہیں، تو کیوں نہ انسان ایسی مشقت اٹھائے جس کے نتیجے میں اس کو آخرت کی ابدی راحتیں حاصل ہوں. یہ تو ہونا ہی ہے کہ ہر خواہش پوری نہیں ہوگی. تو اگر کسی گناہ کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، اس خواہش سے اپنے آپ کو بچا لو، وہ مشقت برداشت کر لو جیسے کہ اور مشقتیں برداشت کرتے ہو. تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی آخرت میں تمہیں راحتیں، ابدی دائمی راحتیں عطا فرمائیں گے کہ جس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یا اگر کوئی دین کا مطالبہ ہے کہ فلاں کام کرو
اور دل نہیں چاہ رہا کہ وہ کام کروں، طبیعت میں سستی ہو رہی ہے، کاہلی ہو رہی ہے، تو یہ مشقت برداشت کر لو، اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ کام کر لو، یہ مشقت برداشت کر لو، تو جس طرح اور مشقتیں برداشت کرتے ہی ہو یہ مشقت برداشت کر لو تو اس کے نتیجے میں آخرت کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ یہ ہے پوری سورت کا بنیادی موضوع۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی طرف بھی متوجہ فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا، ایک زبان نہیں بنائی، وشفتین، دو ہونٹ نہیں بنائے، جس کی تفصیل پچھلے بیان میں عرض کر چکا ہوں کہ کیسی عظیم نعمتیں ہیں، کیونکہ مفت مل گئی ہیں، بے مانگے مل گئی ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑا، کوئی دقت اٹھانی نہیں پڑی، اس واسطے ان کی قدر نہیں ہوتی۔ ورنہ عظیم نعمتیں ہیں، آنکھ کی نعمت، زبان کی نعمت، ہونٹوں کی نعمت، یہ ساری نعمتیں عظیم الشان ہیں۔ اور فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور یہ ہم نے اس کو آنکھیں دے کر، زبان دے کر، ہونٹ دے کر دونوں راستے دکھا دیے کہ یہ ایک راستہ ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے اور ایک راستہ ہے جو دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ ایک راستہ ایمان اور عمل صالح کا راستہ ہے جو انسان کو جنت تک پہنچائے گا، اور ایک راستہ اللہ بچائے کفر کا، شرک کا، گناہوں کا، معصیتوں کا، منکرات کا راستہ ہے جو انسان کو دوزخ تک لے جانے والا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے کھول کھول کر بتا دیے، قرآن کے ذریعے بتا دیے، اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ان کے ذریعے بتا دیے کہ آپ نے کھول کھول کر بتا دیا کہ جنت کو جانے والا راستہ کون سا ہے اور دوزخ کو جانے والا راستہ کون سا ہے۔ جو راستے تو دونوں کھلے ہوئے تھے اور پتہ چل گیا تھا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ انسان ایک گھاٹی میں داخل ہو جاتا۔ یہاں دو لفظ سمجھنے کے ہیں، ایک یہ کہ عقبہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے گھاٹی کو، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو بعض اوقات کوئی راستہ بنا ہوا ہوتا ہے جس کے ذریعے آدمی پہاڑ کے اس پار جا سکتا ہے۔ اگر فرض کرو ایک پہاڑ سیدھا ہو، بیچ میں کوئی خلا نہ ہو، تو اگر پار جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یا تو وہ پورے پہاڑ کی لمبائی کو طے کرے یا اس کی اونچائی کو طے کرے اور پھر جا کر آخر میں پہنچے۔ اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں پہاڑوں کے درمیان، اتنے راستے ہوتے ہیں کہ زیادہ اونچے چڑھے بغیر اس کے اوپر آدمی پہنچ جائے تو پھر دوسری طرف اتر سکتا ہے۔ اور عام طور سے جب پہلے زمانے میں جنگیں اٹھی تھی، آج بھی ایسا ہی ہے کہ اگر فرض کرو کہ کسی پہاڑ کے دامن میں جنگ ہو رہی ہے اور دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے اور دشمن حملہ آور ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آسان راستہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی گھاٹی ہے پہاڑوں کے درمیان تو اس گھاٹی کے اندر آدمی چلا جائے تو دشمن کے براہ راست حملوں سے رکاوٹ ہو جاتی ہے، بیچ میں پہاڑ حائل ہو جاتا ہے، دوسری طرف آدمی نکل جاتا ہے، تو نجات کا ایک راستہ بن جاتا ہے۔ یہ اس کو عقبہ کہتے ہیں۔ البتہ اس گھاٹی کے راستے پر چڑھنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بالکل سیدھا ہموار راستہ ہو تو آدمی آرام سے چلا جائے، لیکن جب اس گھاٹی کے اوپر جانا پڑے گا تو کچھ پہاڑ کو بھی چڑھائی بھی طے کرنی پڑے گی اور اس کی وجہ سے اس کو مشقت تھوڑی سی اٹھانی پڑے گی۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ تمہارے سامنے کفر کا، شرک کا، معصیتوں کا، شیطان کا لشکر تم پر حملہ آور ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر
جہنم میں پہنچ جاؤ. تو اس سے بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ تم اس شیطان اور نفس کی مقاصد سے، اس کے مکر و فریب سے، اس کے حملوں سے بچنے کے لیے گھاٹی میں داخل ہو جاؤ. اور لفظ استعمال فرمایا اقتحامہ. اقتحامہ عربی زبان میں جب اردو میں ہم ترجمہ کریں گے تو اقتحامہ کے معنی بھی گھسنے کے ہیں، داخل ہو جانے کے ہیں. اور دخلہ بھی ایک لفظ آتا ہے، دخول جس سے نکلا ہے، کہ اس کے معنی بھی داخل ہونے کے ہیں. لیکن عربی زبان میں اقتحامہ اس داخل ہونے کو کہتے ہیں جس میں آدمی کچھ مشقت کر کے داخل ہو، مشقت اٹھا کر داخل ہو. اگر ویسے ہی دروازہ کھلا ہوا ہے اور آدمی داخل ہو گیا تو اس کو اقتحامہ نہیں کہتے. لیکن راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں اور ان رکاوٹوں کو عبور کر کے آدمی مشقت کے ساتھ کسی چیز میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اقتحامہ. تو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ جب ہم نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی، آنکھوں کی نعمت، زبان کی نعمت، ہونٹوں کی نعمت، اور یہ تو مثالیں ہیں، ورنہ اپنے سارے جسم پر دیکھ لو، صبح سے سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اور تمہیں راستہ بھی بتا دیا کہ یہ راستہ جنت کو جا رہا ہے، یہ جہنم کو جا رہا ہے. تو جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم تک لے جانے والے دشمنوں سے بچنے کے لیے تم کیوں نہ تھوڑی سی مشقت اٹھا کر ایک گھاٹی میں گھس جاتے، اس گھاٹی میں جو تمہیں جنت کی طرف لے جاتے. وہ گھاٹی ایسی تھی کہ اس میں تھوڑی سی مشقت بے شک اٹھانی پڑتی، کہ چڑھنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی، لیکن وہ تمہیں دشمن سے بچا لیتی، اس دشمن سے جو تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. پھر آگے فرمایا وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا چیز ہے جس میں ہم تمہیں مشقت کے ساتھ داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں. وہ گھاٹی کیا ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالی نے وہ بتایا ہے کہ گھاٹی سے مراد در حقیقت ایمان اور عمل صالح ہے. ایمان اور نیک عمل. اس نیک عمل کی کچھ مثالیں اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں. وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ، کہ وہ مثلا گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن چھڑا دینا، کسی کی گردن چھڑا دینا. یہ پہلے زمانے میں اس کا مطلب یہ تھا کہ غلام ہوا کرتے تھے، غلامی کا دورہ تھا، تو بہت سے لوگ غلاموں کے مالک ہوتے تھے. تو قرآن کریم نے اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے اس بات کو بہت فضیلت کا عمل قرار دیا ہے کہ آدمی کسی غلام کو آزاد کر دے. جو غلامی کی زندگی گزار رہا ہے اس کو اس غلامی کی محنت سے نکال کر اس کو آزاد انسان کی حیثیت میں لے آئے. اس کو حدیث میں بھی، قرآن کریم نے بھی اور حدیث میں بھی بہت ہی فضیلت کا عمل قرار دیا تھا. اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی غلام کو آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے جسم کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا. اتنی فضیلت اس کی بیان کی گئی تھی. کیونکہ جس زمانے میں یہ قرآن کریم نازل ہوا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوری دنیا میں غلامی کا نظام جاری تھا اور جنگ کے جو قیدی ہوتے تھے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا. تو اس وقت فوری طور سے اس سارے نظام کو ختم کرنا عملاً ممکن نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے ایسے احکام عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے غلام زیادہ سے زیادہ آزاد ہوں. فضیلت بیان فرمائی. جتنے کفارے ہیں ان سب کفاروں میں سب سے پہلا عمل جو دیا گیا وہ یہ کہ غلام آزاد کرو. کسی نے قسم توڑ دی تو کفارہ یہ ہے کہ پہلے یہ غلام آزاد کرو. کسی نے روزہ توڑ دیا، کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرو. کسی نے زہار کر لیا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرو. ہر کفارے میں سب سے پہلی چیز غلام کی آزادی. تو غلاموں کو آزاد کرنا یہ بڑی فضیلت کی تھی. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین
غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے واقعات میں پچھلے سورت کی تفصیل میں عرض کیے تھے، اور بھی صحابہ کرام ہیں ہزارہ کی تعداد میں غلام اس طریقے سے آزاد ہوئے. تو سب سے پہلا ذکر یہاں پر بھی نیک عمل میں سب سے پہلا ذکر یہ فرمایا فک رقبہ، کسی کی گردن چھوڑا دینا، یعنی غلام کو آزاد کر دینا. اور لفظ زیادہ استعمال کیا قرآن کریم نے گردن چھوڑا دینا، کہ اس کے معنی عام طور سے تو بے شک یہ لیے جاتے ہیں کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے، لیکن لفظی اعتبار سے اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کی بھی گردن کسی بھی طرح پھنسی ہوئی ہو اس کو چھوڑا دو. اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مثلا کوئی شخص مقروض ہے بیچارہ، قرضے کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، گردن اس کی پھنسی ہوئی ہے، آپ اس کا قرضہ ادا کرا دو. تو یہ بھی ایک لحاظ سے سب کو رقبہ کے اندر داخل. اب آج کل غلاموں کا تو الحمدللہ رواج رہا نہیں، لیکن یہ صورت کہ کوئی آدمی مقروض ہے اور قرضے کے بوجھ سے دبا ہوا ہے، اس کی گردن اس میں پھنسی ہوئی ہے، آپ اس کے قرضے کو ادا کرا دو، تو یہ بھی بہت بڑا نیک عمل ہے. یہ بھی گھاٹی ہے، یعنی وہ گھاٹی جس کو کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی مشقت کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، یہ اس گھاٹی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ دل تو چاہ رہا ہے کہ پیسے میں اپنے پاس رکھوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی بیچارے مجبور آدمی کی گردن چھوڑوا دو، تو یہ وہ گھاٹی ہے جس کے ذریعے تم جنت تک پہنچ سکتے ہو. اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کسی شخص کے اوپر قرضے کا بوجھ ہے اور اس کا قرضہ ادا کرنے کے لیے آدمی زکوٰۃ سے بھی دے تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے اس سے. تو یہ فک رقبہ ایک عمل یہ بتایا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. دوسرا عمل یہ بتایا کہ تمہارے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے، اس کو کھانا کھلا دینا. اور یوں تو ہر ایک کسی بھی بندے کو غریب کو کھانا کھلا دینا اجر و ثواب کا سبب ہے، لیکن اگر وہ یتیم ہو تو اور زیادہ ثواب، اور وہ یتیم اگر اپنا رشتہ دار بھی ہو تو اور زیادہ ثواب. اور فی یوم ذی مسغبہ، ایسے دن میں جس میں وہ بھوکا ہو، بھوک کی حالت میں اس کو کھانا کھلا دینا، یہ بھی وہ گھاٹی ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جا رہی ہے. اب کھانا کھلا دینا، یہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھلا دے آدمی، یہ بھی ثواب کی ایک صورت، اچھی صورت ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا. ایک ہے کہ اس کے کھانے کا ایسا انتظام کر دینا کہ پھر آگے وہ اس کو کھانے کے لیے کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. یعنی مثلا یہ کہ کوئی آدمی جو ہے اس کا کوئی روزگار کا ایک ایسا انتظام کر دینا کہ جس کے نتیجے میں اس کو مستقل روزگار ملتا رہے اور کسی وقت فقر و فاقے میں مبتلا نہ ہو. تو یہ اطعام کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. تو یہ گھاٹی ہے کہ بعض اوقات مال کی محبت انسان کو روکتی ہے اس بات سے کہ میں کئی بار مال دوسرے کے اوپر خرچ کروں، لیکن آدمی اپنے اس محبت کے جذبے کو دبا کر مشقت اٹھا کر کسی کے کھانے کا انتظام کر دے، چاہے وہ یتیم ہو جو رشتہ دار ہو، او مسکین ذا متربہ، یا ایسا محتاج ہو کہ جو مٹی میں رول رہا ہو. لفظ یہ ہے قرآن کریم، مٹی میں رول رہا ہو، یعنی فقر و فاقے کی حالت میں ہو، اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو. اس وقت میں تم اس کو کھانا کھلا دو، اس کو سہارا دو، اس کے لیے روزگار کا انتظام کر دو. تو یہ بھی وہ گھاٹی ہے، یعنی ان اعمال خیر میں سے، ان اعمال صالحہ میں سے جو انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں. پھر فرمایا ثم کان من الذین آمنوا
یہ تو 2-3 مثالیں ہم نے دے دی کہ گردنوں کو چھڑا دینا اور غریبوں کو کھانا کھلا دینا، یتیموں کو کھانا کھلا دینا، لیکن اصل اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ کہ آدمی کے دل میں ایمان ہو. ثم کان من الذین آمنوا، وہ کیوں نہ ہوا ان لوگوں میں سے جو ایمان رکھتے ہیں. ایمان اس بات پر کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، ایمان اس بات پر کہ میں اس کا بندہ ہوں، ایمان اس بات پر کہ مجھے اس کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، وہ چاہے میری مرضی کے مطابق ہو وہ حکم یا نہ ہو، میری خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو، میں اس کے اوپر عمل کروں گا. یہ ایمان کہ ایک دن مجھے اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور پیش ہو کر اپنے سارے اعمال و اقوال کا جواب دینا ہے. یہ ایمان جب آدمی کے اندر آتا ہے تو وہ عمل الصالحات، اس کا نتیجہ خود بخود یہ ہوتا ہے کہ نیک عمل کی طرف آدمی جاتا ہے. کہ جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، تو اس کے اعمال پر بھی یہ ایمان اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کے تمام اعمال اللہ جل جلالہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزرتے ہیں. یہ عمل الصالحات. ثم کان من الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہاں ہے. ثم کان من الذین آمنوا والتواصوا، یہاں اگر طویل صالحات کا لفظ اس صورت میں نہیں ہے، لیکن جہاں پر بھی قرآن کریم میں ایمان آیا تو اس کے بعد عمل صالح بھی مذکور ہے. ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے. تو فرمایا والتواصوا بالصبر، اور ان لوگوں میں سے کیوں نہ ہوا جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی. بتلانے کا مقصود ہے کہ آدمی کو صرف اتنا نہیں کہ اپنے ذات کے حد تک وہ ایمان لے آئے اور نیک عمل اختیار کر لے، بلکہ اس کے ذمہ یہ بھی ہے کہ اپنے دوسرے بھائیوں، دوسرے رشتے داروں، اپنے زیر اقتدار لوگوں کو وصیت اور نصیحت کرتا رہے اعمال صالحہ کی، صبر کی نصیحت. یعنی خود بھی صبر کیا. صبر کیا کیا کہ نفس کا تقاضا ہو رہا تھا گناہ کر لوں مگر رک گیا، یہ صبر ہے. نفس کا تقاضا ہو رہا تھا کہ نماز نہ پڑھوں مگر چلا گیا، یہ صبر ہے. نفس کا تقاضا ہو رہا تھا کہ رو چلاؤں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کروں مگر اپنے آپ کو روک دیا، یہ صبر ہے. یہ سب صبر کی تفصیل صبر کے اندر داخل ہے. تو نہ صرف یہ کہ خود صبر کرے بلکہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرے، یعنی اس بات کی کہ وہ خواہشات کے پیچھے چلنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے احکام کے پیچھے چلیں. وتواصوا بالمرحمہ، اور جو ایک دوسرے کو نصیحت کرے رحم دلی کی، کہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آؤ. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو خوش بخت ہیں. اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوش نصیب ہے، اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت تک پہنچائیں گے. والذین کفروا بآیاتنا، اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بدبخت لوگ ہیں. اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال ان کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ ہوگی جو ان کے اوپر بند کر دی جائے گی، یعنی اس سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس آگ کے اندر وہ اپنی زندگی گزاریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. تو حاصل پورے صورت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں بعض اوقات انسان کا نفس دشواری محسوس کرتا ہے، لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میری تو ساری زندگی میں دشواریاں کہیں نہ کہیں آنی ہے، تو کیوں نہ میں اس دشواری کو اختیار کروں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف، اس کے تیار کی ہوئی جنت کی طرف لے جانے والی ہے. تو سبق یہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ہر نیک عمل کے کرتے وقت انسان کا نفس اور شیطان یہ کہتا ہے بھائی تو بڑا مشکل کام ہے، اس میں تو بڑی محنت کرنی پڑے گی، بڑی مشقت ہوگی.
اگر آپ نے یہاں پر نفس کے اس کہنے پر ہتھیار ڈال دیے اور وہ عمل چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اوپر دشمن حملہ آور ہو گیا، شیطان حملہ آور ہو گیا اور اس نے آپ کو جہنم کے راستے پر ڈال دیا۔ لیکن اگر آپ ڈٹ گئے اس کے مقابلے پر کہ نہیں، اگرچہ میرے نفس کا تقاضا یہ ہو رہا ہے مگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا عمل کروں گا، ہر حال میں کروں گا چاہے مجھے کتنی مشقت پیش آئے، تو پھر آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا، جنت کا راستہ کھل گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک بخت لوگوں میں شمار کریں گے جن کو آخرت کی ابدی زندگی نصیب ہوگی۔ یہ دنیا کی زندگی تو پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کچھ پتہ نہیں، کس وقت آنکھ بند ہو جائے، کس طرح ہو جائے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی جو آنے والی ہے وہ لامتناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم سبق ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔